اللہ
ایک بلند ترین نعرے صلوات پڑھتے ہیں محمد پروردگار عالم نے اس بزم جہان کو جس دن اپنے ہاتھوں سے سجایا اسی دن یہ فیصلہ کر لیا کہ کاروان زندگی کی رہبریت دو ذات کے ہاتھوں میں دی جائے گی. ایک ذات کا نام مرد ہوگا اور ایک ذات کا نام عورت ہوگا. مرد کو عورت کے لیے صاحب اختیار بنایا اور آواز دی الرجال قوامون علی النساء کہ مرد تو عورتوں کے قوام ہے، عورتوں کے سردار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرداری کا تعلق مرد سے ہے، عورت سے نہیں ہے. دوسری طرف جب عورتوں کی بات آئی تو عورتوں کو بھی پروردگار عالم نے نظر انداز نہیں کیا، آواز دی ہم نے تمہاری عورتوں کو تم مردوں کے لیے سکون کا باعث بنایا اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں قرار دی. ذرا سا فاصلہ نظر آیا کہ پروردگار عالم نے پورے قرآن میں مرد کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ مرد ہماری نشانی ہے، مگر عورت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ عورت ہماری نشانی ہے. نشانی کہتے ہیں عربک میں آیت کو. عورت آیت ہے، نشانی ہے کس کی؟ اللہ کی. جب ہم ان دو لفظوں کو آپس میں رشتہ دے دیتے ہیں تو یہ لفظ بڑا خوبصورت بن جاتا ہے. لفظ آیت کے معنی ہے نشانی. یہ عورت نشانی کس کی ہے؟ کہ اللہ کی. تو جب ان دو لفظوں کو عربی کے اعتبار سے ہم جوڑ دیتے ہیں تو یہ لفظ بڑا خوبصورت بن جاتا ہے کہ عورت خالی عورت نہیں ہے بلکہ آیت اللہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ عورت خالی عورت نہیں ہے بلکہ آیت اللہ ہے. اب مجازی طور پر مجھے یہ فقرہ کہنے دیجئے کہ مرد اور عورت میں اتنا فرق ہے کہ مرد علم کی دنیا میں ساری زندگی صرف کر دیتا ہے، تب بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو آیت اللہ کہلوا پاتے ہیں. توجہ کیجئے گا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو آیت اللہ کہلوا پاتے ہیں، مگر یہ افتخار عورت کے لیے ہے کہ اس نے جیسے ہی دنیا میں قدم رکھا آواز قدرت آئی کہ اس کو خالی عورت مت کہنا، یہ آیت اللہ بھی ہے. یہ آیت اللہ بھی ہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ہماری نشانی ہے. کیوں نشانی ہے؟ کاظمہ میں نسل انسانیت اسی کے نازک ہاتھوں میں ہم نے دے دیا ہے. اگرچہ ہم نے انہیں جذبات کا مجموعہ بنایا، مگر اس کے اندر بھی اتنا صبر رکھا
کہ شوہر فرعون ہے تو بیوی آسیہ ہے. پوری زندگی گزار دی فرعون کے ساتھ، مگر فرعون کا کردار فرعون کے ساتھ رہا، آسیہ کا کردار آسیہ کے ساتھ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ ہونے سے کردار پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آسیہ آج بھی رحمت اللہ علیہ ہے اور فرعون آج بھی لعنت اللہ علیہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور کمال قدرت یہ ہے کہ نبوت کو اپنی آغوش میں پالا. اسلام کے ساتھ بے وفائی کرنے والے مرد تھے، عورتوں کی تعداد بہت کم ہے. یہ تاریخ کا المیہ ہے. میں ذرا سا اس گفتگو کو آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اسلام کے ساتھ زیادہ تر بے وفائی کرنے والے مرد تھے، مگر زیادہ تر وفاداری کرنے والی عورتیں تھیں. اور یہ اسلام کسی مرد کے ٹکڑوں پہ نہیں پلا، ایک عورت کے ٹکڑوں پہ پلا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ذرا میں تاریخ آپ کے حوالے نچوڑ کے کر دوں اور اپنے بیان کو اس منزل تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جس کے آپ منتظر ہیں. اسلام کسی مرد کے ٹکڑے پہ نہیں پلا، عورت کے ٹکڑے پہ. پورا مجمع متوجہ ہو گیا ہے تو جملہ کہہ دوں. اسلام کسی مرد کے ٹکڑے پہ نہیں پلا، اسلام عورت کے ٹکڑے پہ پلا ہے. صدر اسلام کا مال لوٹ لوٹ کے کھانے والے مرد تھے اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پہ پالنے والی خدیجہ عورت تھی. ایک صلوات پڑھیے محمد. ذرا آگے کھسکا ہے، آگے بہت جگہ ہے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. کیمرہ تو پیچھے سے چلتا ہی ہے، آپ کو کیمرے کے پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیمرہ آپ کے پیچھے رہے گا. آپ آگے تشریف لے آئیں. ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں. اس وقت آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. صحیح بات کہہ رہا ہوں میں. اس وقت آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. یوسف بھی آئیں گے تو وہ آپ کے پہلو میں بیٹھیں گے. یوسف بھی آئیں گے تو وہ آپ کے پہلو میں بیٹھیں گے، اس لیے کہ آپ فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہیں. اور اس سے زیادہ خوبصورت کوئی بزم نہیں ہے. تو خوبصورت بزم میں وہی لوگ جاتے ہیں جو خود خوبصورت ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے. تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ لوٹنے والے مرد تھے، مگر پوری ملت پہ اپنا مال لٹا کے اسلام کو پالنے والی خدیجہ عورت تھی. کسی مرد نے اتنی بڑی دولت اسلام کو نہیں دی جتنی بڑی دولت اسلام کو ایک عورت نے دی. ایک عورت نے دی. نسل باقی ہے تو صرف مرد کی دین نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت بڑا ہاتھ عورت کا ہے. بہت بڑا ہاتھ عورت کا. انہیں ذہنوں کو قریب کر دوں. سلسلہ ہدایت اگر باقی ہے تو اس میں بہت بڑا رول عورت کا ہے. توجہ. اگر فاطمہ نہ ہوتی، نہیں میں ذرا سا پیچھے چلا ہوں. اگر خدیجہ نہ ہوتی تو فاطمہ نہ ہوتی، اور فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا، اور اگر علی کا کوئی کفو نہ ہوتا تو نظام ہدایت آگے نہ بڑھتا. آج تک پردے میں ہدایت کا سلسلہ باقی ہے تو وہ دین ہے خدیجہ کی کہ سلسلہ ہدایت آج تک باقی ہے. بڑی قربانی دی ہے اس عورت نے. دنیا کو اس عورت کی تاریخ نہیں بھولنا چاہیے.
पैगंबर फरमाते हैं कि मुझे खदीजा से मोहब्बत इसलिए है कि जब सब लोग मुझे झुटला रहे थे तो खदीजा ने उस वक्त मेरी तस्दीक की थी। खदीजा ने उस वक्त मेरी तस्दीक की थी। चूँकि बच्चे हैं, शौहर है, अहलिया के इसाले सवाब की मजलिस है, इसलिए मैंने इस मौजू को छेड़ा है, वरना उड़ाने वाला मौजू मुझे अभी भी याद है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जरा चलते चलते सिलसिले की आखिरी मजलिस है तो कुछ तारीखी लवाजमात पहुंच जाए। तवज्जो, खदीजा मलिकतुल अरब थी। अरब में कोई गनी नहीं था, सब भिखारी थे। ये खदीजा के घर से रातों को बटने वाली खैरात थी जिसने लोगों को वक्त का गनी बना दिया। वरना इतनी बड़ी दौलत गई कहां? आज नस्ल इमामत बाकी है तो खदीजा की बुनियाद पर। अल्लाह को किरदार खदीजा इतना पसंद था, इतना पसंद था, इतना पसंद था, फरमाया मेरे नबी तुम चाहे 9 शादी कर लो या 10 शादी, हम औलाद देंगे तो खदीजा को देंगे। तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम औलाद देंगे तो खदीजा को देंगे। इसका मतलब ये है कि औलाद खाली ज़ौजियत की बुनियाद पर नहीं मिलती, बल्कि ये भी देखा जाता है कि बीवी का शौहर से खुलूस कितना है। मियाँ बीवी की मोहब्बत में खुलूस कितना दाखिल है। शब ने झुटलाया तो खदीजा ने तस्दीक की। फरमाती है नबी की सबसे छोटी बीवी कि ज़माना हो गया आप उस नऊज़ बिल्लाह उस बुढ़िया को नहीं भूलते। तो नबी नाराज हुए और फरमाया सुनो, तुम में और खदीजा में फर्क ये है, सुनिए, तुम में और खदीजा में फर्क ये है कि तुमको इस्लाम वजीफा देता है और खदीजा ने इस्लाम को वजीफा दिया है। तवज्जो फरमा रहे कि नहीं? खदीजा ने इस्लाम को वजीफा दिया, टुकड़े बांटे खदीजा ने, रोटियां बांटी खदीजा ने, तब जाके इस्लाम परवान चढ़ा। जैसी माँ वैसी बेटी, माँ लाजवाब, लाजवाब, बेमिसाल, बेनजीर, तो बेटी भी ऐसी कि कायनात में बेटी का कोई हमपल्ला पैदा न हुआ। अली इब्न अबी तालिब घर में तशरीफ लाए, बीबी ज़हरा काम में मशगूल हैं, घर के चक्की चला रही हैं, जौ पीस रही हैं। कुर्बान जाऊं शहजादी कौनैन की इस मशक्कत पर। चक्की चला रही हैं, जौ पीस रही है। मौला मुस्कुरा के पूछते हैं, फातिमा क्या तुम्हें मालूम है कि आदम की मिट्टी का खमीर किसने गूंथा था? मुतवज्जे है आप? फातिमा तुम्हें मालूम है कि आदम की मिट्टी का खमीर किसने गूंथा था? तो फरमाया कि मेरे सरदार क्या वो हाथ आपके न थे? जरा जरा सी तवज्जो दीजिए, क्या वो हाथ आपके न थे जिसने आदम की मिट्टी का खमीर गूंधा था? तो मौला ने हाथ फैला के फरमाया अनल्लज़ी या फातिमा, ये वही हाथ है जिसने आदम की मिट्टी का खमीर गूंधा था। जब अली खामोश हो गए तो फातिमा ने एक सवाल किया। अब इस सवाल को चाहे आप जैसे चाहे समझें। जब अली चुप हुए तो बीबी ने एक सवाल किया, या अली ये बतलाइए कि हवा की मिट्टी किसने खमीर की थी?
بتلائیے کہ ہوا کی مٹی خمیر کس نے کی تھی؟ تو علی نے فرمایا فاطمہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ کس نے کی تھی؟ تو فاطمہ نے ردا سے ہاتھ نکالا، فرمایا یا علی یہ وہی ہاتھ کیا نہیں ہے جس نے ہوا کی مٹی کو خمیر کیا تھا؟ اب سمجھ میں آیا کہ آدم کو علی نے بنایا، ہوا کو فاطمہ نے بنایا۔ صلوات پڑھیے محمد وال جو توجہ فرمانا ہے۔ بی بی نے ردا سے ہاتھ نکالا اور فرمایا یا علی کیا یہ وہی ہاتھ نہیں ہے جس سے ہوا کی مٹی کو خمیر کیا تھا؟ توجہ فاطمہ زہرا اور علی نے رات بھر اللہ کی عبادت اس لیے کی کہ ان کی ذات شبہے سے بچی رہے۔ جتنی عبادت علی کی، جب بی بی سیدہ رخصت ہو کے تشریف لائیں تو پیغمبر دوسرے دن تشریف لائے اور فرمایا یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو علی نے سر جھکا کے ارشاد فرمایا عبادتوں میں بہترین مددگار پایا۔ امام حسن فرماتے ہیں، سنیے، امام حسن فرماتے ہیں کہ اماں جب رات بھر مصلے پہ ہوا کرتی تھی تو اماں کو میں نے دیکھا کہ جب بھی دعا کرتی تھی تو دوسروں کے لیے دعا کرتی تھی، کبھی پڑوس والے کے لیے، کبھی ان کے لیے، کبھی ان کے لیے۔ تو میں نے ایک دن ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، ہمیشہ خیروں کے لیے دعا کی۔ فرمایا بیٹا یہی فلسفہ قدرت کائنات کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ پوچھا اماں کیا؟ کہا کہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اسے اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسے اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ کو عجیب منزل میں دیکھا کہ صبح کے وقت حسن کی ولادت ہوئی، صبح کے وقت حسن کی ولادت ہوئی اور ظہر کے وقت فاطمہ مصلی پہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ظہر کے وقت بی بی زہرا مصلی پر نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا اب تو دنیا کو سمجھ میں آ جانا چاہیے امت کی ماں اور ہوتی ہے، اماموں کی ماں اور ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وال امت کی ماؤں کے یہاں توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ امت کی ماؤں کے یہاں دیکھیے اب ذرا سا آپ کو آواز دینی پڑے گی نیچے سے تاکہ پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ ہاں آپ کا تو معیار یہی ہے کہ قبر تک سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو فرض ادا ہے۔ میں بڑا گرم پانی پی کے اور بھائی نے فوراً چائے پلائی اور بہت تیار ہو کے اور گلے کو ٹھیک ٹھاک کر کے آیا ہوں، ورنہ آج کھانسی آنے لگی تھی اور میں بہت فکر مند تھا کہ پھیرو بھائی سوچیں گے کہ 1 مہینے پرانا وعدہ ہے اور مولوی بیمار پڑ گیا۔ ہاں تو بڑی مشکل سے ہمیں باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ توجہ عزیزان محترم، امت کی ماں اور ہے، اماموں کی ماں اور ہے۔ مجھے دنیا سے کوئی شکایت نہیں ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ جب امت کی ماں کا احترام کیا جاتا ہے
تو پھر اماموں کی ماں کا احترام کیوں نہیں؟ سنیے سنیے، جناب ایک صاحب تھے، ہم سے بہت ملنے جلنے والے تھے. تھوڑے دن کے بعد جب میں پہنچا اپنے گاؤں تو ان کو دیکھا کہ گردن ایسے ٹیڑھی کر کے بیٹھے تھے. تو میں ان کے قریب گیا، ان کے چچا السلام علیکم. اچھا میں شروع سے سب سے ملتا ہوا آیا ہوں. ہاں جب ان کو میں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا بھائی جھگڑا وگڑا ہو گیا کیا والد صاحب سے؟ یہاں کچھ میٹر بگڑ گیا ہوگا. تو میں بیٹھا، میں نے کہا چچا سب خیریت تو ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ بہت دن بعد، سال بھر کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. اچھے ہیں آپ؟ کوئی ناراضگی ہو گئی ہم سے؟ کہنے لگے نہیں. تو ہم نے کہا بڑے کڑک لہجے میں آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام، ڈانٹ کے مجھے. ہاں ایسا لگا جواب نہیں، جواب پھینک کے مارا آپ نے مجھے. میں نے یہ جملہ کہا ان سے. تو کہنے لگے آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کیا خبر نہیں ہوئی؟ کہنے لگے میرا بیٹا حافظ ہو گیا. جی سنیے سنیے، آپ کو خبر نہیں ہے، میرا بیٹا حافظ ہو گیا. اسی سال تو اس کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ہے. اسی سال تو اس کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ہے. تو میں نے کہا چچا کتنے پارے کا حافظ ہو گیا؟ سنیے بات کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا چچا کتنے پارے کا حافظ ہے؟ کہنے لگے قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ ہم نے کہا آپ ہی بتائیں، ہمارے یہاں تو مسئلہ مشکوک ہے. ہم بتائیں گے تو شاید کمی بیشی ہو جائے، آپ بتلائیں. کہنے لگے 30 پارے. تو ہم نے کہا 300 پارے کے حافظ ہیں؟ 300 پارے کے حافظ ہیں؟ کہنے لگے ہاں 300 پارے کے اچھی طرح حافظ ہے. ہم نے کہا بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کا بیٹا حافظہ کر کے آیا ہے. کہنے لگے آپ نے کتنا پارا یاد کیا؟ میں نے کہا 1 پارا بھی نہیں. کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا ہمارے یہاں قرآن رٹایا نہیں جاتا، سمجھایا جاتا ہے. توجہ نہیں کر رہے. قرآن رٹایا نہیں جاتا. اب بگڑے. قرآن رٹایا نہیں جاتا، ہمارے یہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ مولانا کے بیٹے ہیں، حافظ کے بیٹے ہیں، والد ہیں، حضرت کے والد ہیں، 30 پارہ یاد ہے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے اب میں جب بیٹھا ہوا تھا جلسے میں تو تقریر ہو رہی تھی، اس میں ایک اہم سوال میرے سامنے آیا. میں نے کہا کیا سوال تھا؟ کہنے لگے حضرت علامہ مولانا نے تقریر کرتے کرتے کہا کہ جو قرآن مجید حفظ کر لے، یاد کر لے، وہ 7 نسلیں پہلے والی بخشوا لیتا ہے. 7 نسلیں پہلے والی بخشوا لیتا ہے اور 7 نسلیں بعد والی بخشوا لیتا ہے. یعنی اصل بھی بخشی گئی اور نسل بھی بخشی گئی. تو مجھے بولنے کا موقع ملا. میں نے کہا قبلہ حضرت پھر ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں ایشان ثواب کی مجلس ہے. کہنے لگے ان کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں نے کہا مجھے بس ایک بات کا جواب چاہیے. ہم گنہگاروں کا ایک بیٹا خالی 30 پارہ یاد کر لے اور مولانا ہو جائے، توجہ، مولانا ہو جائے تو وہ اپنی 7 نسلیں پہلے والی اور 7 نسلیں بعد والی بخشوا لے. اور جس کے 12 بیٹا مولانا نہیں مولا ہو. صلوات پڑھیے محمد. بیٹے مولا ہے. بھیا ایک بیٹا مولانا ہو جائے تو مائیں محلے والوں سے فخر سے بات کرتی ہے. ہم سے تمیز سے بات کیجئے گا، ہمارا بیٹا مولانا ہے.
ہمارا بیٹا مولانا ہے، باپ کا مزاج بدل جاتا ہے، ہمارا بیٹا مولانا ہے، اے ابو طالب تجھے کروڑوں سلام، اے خدیجہ تجھے کروڑوں سلام۔ اب خدیجہ فخر کرے تو کتنا کرے، ایک مولانا کی ماں جب اتنا فخر کرتی ہے تو 12 مولا کی ماں اور 12 مولا کا باپ، 12 مولا کا باپ۔ سنو، مولانا کے والدین مر گئے، ختم ہو گئے، مگر مولا کا باپ آج بھی ہے، اس لیے کہ مولا باقی ہے اور پردے میں مولا موجود ہے۔ جب تک وہ باقی ہے اس کے باپ کا اور دادا کا نام زندہ رہے گا اور نام لیا جائے گا، کوئی اس نام کو بھول نہیں سکتا میرے دوستو۔ مگر آل محمد نے کبھی کسی موقع پر فخر نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا، غرور نہیں کیا، جبکہ یہ چاہتے تو فخر کرتے، جبکہ یہ چاہتے تو گھمنڈ کرتے، جبکہ یہ چاہتے تو غرور کر سکتے تھے، مگر کسی موقع پر آل محمد نے غرور نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا۔ فضیلت سمیٹنے کی وہ کوشش کرتا ہے جس کے پاس فضائل نہیں ہوتے، جس کی فضیلت 30 پارے میں موجود ہو، پورا قرآن جس کا قصیدہ ہو، وہ فضیلت سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ احسان ہے اسلام پر خدیجہ کا اور ابو طالب کا۔ دیکھیے، آدمی دو ہی چیزوں پر فخر کرتا ہے، یا تو حسب پہ فخر کرتا ہے یا نسب پہ فخر کرتا ہے۔ حسب پہ فخر کرتا ہے۔ میں بڑھولی پور میں آیا تو سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ صاحب ہم سید ہیں۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ کیا ہے؟ کہا لگے ہم کاظمی ہیں، ہم کاظمی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملے، انہوں نے کہا میری ماں بھی سیدہ اور باپ بھی سید۔ تو دو ہی چیز پہ فخر ہے نا، یا حسب کے اوپر یا نسب کے اوپر۔ توجہ، یا حسب کے اوپر یا نسب کے اوپر، یا اصل کے اوپر یا نسل کے اوپر۔ نوجوانوں کو سمجھا دوں، اصل کا مطلب جو پیچھے کی پشتیں ہیں، اصل کہتے ہیں جڑ کو۔ اصل کا مطلب جو پیچھے کی پشتیں ہیں، باپ، دادا، پردادا، اس کے پیچھے آپ جتنا جا سکتے ہیں چلے جائیں۔ نسل، بیٹا، پوتا، اب اس کے آگے آپ جتنا لے جا سکتے ہیں نسل کو لے جائیے۔ تو انسان دو ہی چیزوں میں فخر کرتا ہے، یا اصل کے اوپر فخر کرتا ہے یا نسل کے اوپر، کہ صاحب ہماری نسل ایسی ہے کہ ہماری نسل میں 2 مولانا، ہاں ہماری نسل ایسی کہ ہماری اصل میں 2 مفتی گزرے، فلاں مولانا گزرے، فلاں صاحب گزرے۔ تو فخر کا معیار 2، یا اصل یا نسل۔ ساری دنیا کی اصل اور نسل کو دیکھ کے تھک گیا، مگر ابو طالب جیسی نہ کسی کی اصل ملی نہ کسی کی نسل ملی، ابو طالب جیسی نہ کسی کی اصل ملی نہ نسل ملی۔ جب ابو طالب کی اصل کو دیکھا تو اصل میں نبوتوں کا سلسلہ، جب نسل کو دیکھا تو نسل میں امامتوں کا سلسلہ۔ صلوات پڑھیے محمد۔ کسی بھی اعتبار سے ان کا کوئی مد مقابل نہ ٹھہرا، صرف ایک الزام تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، اس کی بڑی اچھی تشریح کی گئی تھی۔ کہا صاحب دیکھیے،
آپ اگر کسی علاقے میں پہنچی اور معزز آدمی ہیں تو جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا نا. میں آیا بڑھولی پور میں، جب جانے لگا تو سرتاج بھائی نے کہا صاحب ہماری طرف سے یہ لے لیجئے، سیکرٹری صاحب نے کہا یہ لے لیجئے، اور فلانے صاحب نے کہا یہ لے لیجئے، فلانے صاحب نے کہا یہ لے لیجئے، سب نے سب دیا ہے. تو جو جس حیثیت کا تھا اس نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے تحفہ ہمیں دیا. ابو طالب کے ساتھ اصل میں معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا. ابو طالب کے ساتھ اصل میں معاملہ کچھ، کائنات کی سب سے معزز ترین شخصیت کا نام ابو طالب. جب ابو طالب عرب میں آئے تو دنیا نے ابو طالب کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ابو طالب کے قد کے برابر کوئی نہیں دکھتا، سب نے سب دیا. اللہ نے کہا ابو طالب ہم بھی دیں گے کچھ. توجہ توجہ. اللہ نے کہا ابو طالب ہم بھی دیں گے کچھ. بہرحال تو کیا دے گا؟ کہا ہم اپنا مکان دیتے ہیں، اس میں بیٹے کی ولادت ہوگی. ہم اپنا مکان دیتے ہیں، اس میں بیٹے کی، دیکھیں بڑے اطمینان سے میں پڑھوں گا، ہم اپنا مکان دیتے ہیں، اس میں بیٹے کی ولادت ہوگی. نبی نے کہا ہم تمہارے گھر میں اپنی بیٹی کو بہو بناتے ہیں، اسی سے نسل امامت باقی رہے گی، اسی سے نسل امامت. اللہ ہمیں بیت اللہ دیا، رسول اللہ نے اپنی بیٹی دی، تو دونوں نے تو دے دیا نا. ایک گروہ بچا تھا، وہ دے تو کیا دے، وہ دے تو کیا دے. اللہ نے مکان دیا، رسول اللہ نے بیٹی دی. دیکھا انہوں نے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا ابو طالب ہمارے پاس تو کفر بچا ہے، الزام ہی صحیح مگر یہی لے لو. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. توجہ فرما رہے ہیں. تو دو شخصیتیں تھیں جنہوں نے کائنات کے سامنے اپنا وقار پیش کیا، اور اس وقار کے مقابلے میں کوئی آج تک اتر نہ پایا. دنیا کے باپ مر گئے مگر کسی کے یہاں علی جیسا بیٹا پیدا نہ ہوا. دنیا کی مائیں ختم ہو گئی مگر کسی کے یہاں فاطمہ جیسی بیٹی پیدا نہ ہوئی. نہ خدیجہ کی بیٹی کا جواب ہے، نہ ابو طالب کے بیٹے کا جواب ہے. کوئی علی جیسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے دنیا نے یہ بڑا دعویٰ کیا، ہم نبی جیسے، ہم نبی جیسے، ہم نبی جیسے، ہم نبی جیسے. آپ متوجہ ہیں؟ ہم نبی جیسے، ہم نبی جیسے، ہم نبی جیسے. قسم خدا کی ایک بھی آواز نہ آئی ہم علی جیسے، ایک بھی آواز نہ آئی کہ ہم علی جیسے. ہم ارے عرب کے سورماؤ، جب نبی جیسا کہہ دیا خود کو تو علی جیسا بھی کہو. کہ علی جیسا کیسے کہے؟ علی جیسا بننے کے لیے دو انگلیوں پہ باب خیبر اٹھانا پڑے گا، دو انگلیوں پہ باب خیبر اٹھانا پڑے گا، مرحب کے دو ٹکڑے کرنا پڑے گا، عمرو بن عبدود کو پچھاڑنا پڑے گا. اور اگر یہ سب کر بھی لیا، خیبر اکھاڑ بھی لیا، توجہ، خیبر اکھاڑ بھی لیا، عمرو کو پچھاڑ بھی دیا، مرحب کے دو ٹکڑے بھی کر دیا، تو پھر کعبے میں ولادت کہاں سے لائیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے. شیو شیو حیدر 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 حیدر. کس نے مارا ابو جہل کو تھپڑ؟ کس نے مارا ابو جہل کو تھپڑ؟ کس نے گاڑا لب پتھر؟
یہ تاریخی حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کائنات میں یہ رشتے بے نظیر نکلے، بے مثال نکلے، ایک بھی آج تک کوئی آواز نہ آئی کہ ہم علی جیسے ہیں، ہم علی جیسے۔ کعبے میں ولادت کہاں سے لاؤ گے؟ مسجد میں شہادت کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں سب کچھ کر لیا تو فاطمہ جیسی بیوی کہاں سے لاؤ گے؟ حسنین جیسا بیٹا کہاں سے لاؤ گے؟ یہ فضیلت خاص ہے بس مرتضیٰ کے واسطے، اور تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا یہ سوچتی ہے کہ علی کو ضرورت تھی کہ وہ کعبے میں پیدا ہو جائے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ علی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ کعبے میں پیدا ہو جائے، کعبے کو ضرورت تھی کہ علی اس میں پیدا ہو جائیں۔ اگر علی کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو کعبہ لائق تعظیم نہ بنتا، لائق سجدہ نہ بنتا، لائق سجدہ نہ بنتا۔ کعبے کو ضرورت تھی کہ علی مولود کعبہ بنے تاکہ وہ لائق سجدہ ہو جائے۔ سنیے، آدم کو چھٹے امام نے فرمایا کہ آدم کا پتلا شرائع میں روایت ہے کہ آدم کا پتلا روح داخل ہونے سے پہلے نہ جانے کئی سال سے بن کے تیار پڑا تھا، بن کے تیار پڑا تھا۔ ملائکہ دیکھتے تھے، گزر جاتے تھے، اللہ کا حکم نہیں آیا کہ یہ لائق سجدہ ہے، اس کا احترام کرو، کوئی حکم پروردگار نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے اس پتلے میں روح ڈالی، آواز دی کہ جیسے ہی میں اس پتلے میں روح ڈال دوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو وہ پروردگار کی بارگاہ میں مردود ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے۔ جیسے ہی روح ڈالی سجدے کے لائق ہو گیا۔ کعبہ جناب کب سے بنا ہے؟ علی کی ولادت سے نہ جانے کئی سو سال سے پہلے۔ توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ کعبہ بنا ہوا ہے، یہی مسلمان کعبے کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کفار بیٹھ کے گپے لڑاتے ہیں کعبے کے پاس، لیکن نہ نبی روکتے ہیں، نہ ٹوکتے ہیں، نہ کسی کو سمجھاتے ہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ یہی کعبہ ہے، ڈھانچے کی طرح کھڑا ہے، حجر اسود لگا ہوا ہے، دیواریں ویسے ہی کھڑی ہیں۔ ابراہیم و اسماعیل نے بنا کے اسے طاہر کیا، مگر لائق سجدہ نہ ہوا۔ اے بار الہ، تو اسے لائق سجدہ بنا کیوں نہیں دیتا؟ کہا سنو، آدم کا پتلا اس وقت تک لائق سجدہ نہ ہوا جب تک کہ اس میں روح داخل نہ ہو گئی۔ یعنی آپ بڑی خاموشی سے سن لیں گے شاید اسے۔ آدم کا پتلا اس وقت تک لائق سجدہ نہ ہوا جب تک اس میں روح داخل نہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کو سجدہ ہے، پتلے کو سجدہ نہیں ہے۔ ہاں، روح کو سجدہ ہے، پتلے کو سجدہ نہیں ہے۔ اب یہ عرش کی تاریخ زمین سے ملا دیجئے، کعبہ بنا تھا مگر لائق سجدہ نہ تھا، مگر جب علی روح کعبہ بن کے کعبے میں آ گئے، صلوات پڑھیے وہاں۔
لائق سجدہ بھی ہوا، لائق تعظیم بھی ہوا، سارے مراحل طے ہونے لگے، بتوں کی صفائی بھی ہو گئی، قانون بھی بن گئے، وہ طواف کرے گا وہ طواف نہیں کرے گا، کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ علی اس لیے کعبے میں آئے تاکہ کعبہ لائق تعظیم ہو جائے۔ نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال، نہیں اگر آپ نے اس کو بیدار ہو کے نہ سنا تو پوری مجلس میں سو رہے ہیں آپ۔ نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال، سارا قرآن ہی اتر آتا ابو طالب کے گھر۔ نور کے ٹکڑے، جب تک بیدار نہ ہو جائیے گا میں یہی دو مثلیں پڑھتا رہوں گا۔ نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال، سارا قرآن ہی اتر آتا ابو طالب کے گھر، سارا قرآن ہی اتر آتا ابو طالب کے گھر، سارا قرآن ہی اتر آتا ابو طالب کے گھر۔ تو وہ تو کہیے آ گئی خود فاطمہ بنت اسد، ورنہ کعبہ ہی چلا آتا ابو طالب۔ نعرہ حیدری، حیدری، بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ لیں۔ وہ تو کہیے آ گئی خود فاطمہ بنت اسد۔ کیا ماحول بنتا، ابو طالب کا گھر ہوتا، تمہارا طواف ہوتا۔ لبیک اللہم کی صدائیں ہوتی، لبیک اللہم کی صدائیں ہوتی۔ ہاں ابھی بھی معاملہ کم نہیں ہے، منبر بولے یا نہ بولے، کعبہ ابھی بھی تبرہ کر رہا ہے، کعبہ ابھی بھی تبرہ کر رہا ہے۔ اور سنیے، جب دشمن پہ تبرہ ہوتا ہے تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ آتی ہے، کعبے کی دیوار میں لکیر نہیں ہے۔ جیو یہ کعبے کی لکیر نہیں، یہ کعبے کی لکیر نہیں، کعبے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، کعبے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، یہ تاریخ کی گواہی ہے کہ یہ دیوار مسکرائی تھی 13 رجب کو، مگر آج تک وہ مسکراہٹ باقی اس لیے ہے کہ کعبے نے ہنس کے بتایا علی کو چھوڑ دو گے، سچا خانہ چھوڑ کے کہاں جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ بھاگتے ہو، جاؤ جاؤ، حاجی نہ کہلاؤ گے جب تک علی کی جائے پیدائش کا چکر نہ لگا لو گے۔ علی کی جائے پیدائش کا چکر نہ لگا لو گے۔ اور آپ بیدار ہو گئے ہیں تو یہیں پہ تقریر کا ایک الگ رخ دے دوں۔ قسم خدا کی، منبر کی قسم، فرش کی قسم، اللہ کی قسم، کعبہ شیعہ ہے۔ لیکن میں ادھر آنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ ان سب موضوعات کو پڑھنے کے لیے دم لگے گی۔ خیر، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے مولا سے طاقت مانگتا ہوں اور یہ جملے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ قسم خدا کی، کعبہ شیعہ ہے، خالی کعبہ نہیں قرآن بھی شیعہ ہے۔ خالی کعبہ نہیں، قرآن بھی شیعہ ہے۔ چاہیے لٹریچر اور کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ساری کتابوں میں یہی لکھا، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کے ساتھ ہو، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کی پیروی کرے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے۔ اما اگر کعبے میں محبت نہ کی تو دیوار میں در کاہے بنا؟ کعبے میں محبت نہ کی
تو دیوار میں در کاہے کو بنا؟ کعبے میں محبت نہ کی تو شیعہ کالا لباس پہنتے ہیں تو کعبے پہ کالی چادر کاہے ہے؟ اور شیعوں پہ تبرہ کرنے والے مفتیوں ملاؤں مسلمانوں، ہمارا لباس اتارنے سے پہلے اگر دم ہے تو کعبے کی چادر اتار دے۔ سنیے اب گوشہ آ گیا ہے تو حوالے کر ہی دوں، چاہے تھک جاؤں یا پسینہ جتنا نکلنا ہے آج نکل جائے، آخری مجلس سے شاید اس سلسلے کی حیات رہے یا نہ رہے۔ مسجدیں کیا ہے صاحب؟ کعبے کی شبیہ ہے نا، یہی تو مسجدوں کا سلسلہ ہے، کعبے کی شبیہ ہے۔ میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں، ہر مسجد پہ مینارہ ہے مگر کعبے پہ مینارہ نہیں ہے۔ اے بارے الہا یہ راز کیا ہے؟ تو نے کعبے پہ مینارہ کیوں نہیں بنایا؟ ہر مسجد پہ مینار مسلمان دعویٰ کرتا ہے، وہابی کی مسجد، اب تو مسجدیں پٹ گئی نا صاحب، مسجدیں پٹ گئی، یہ فلانے کی مسجد، یہ فلانے کی مسجد، یہ فلانے کی مسجد۔ سنو، شیعوں کو فرقوں میں بانٹنے والے، اخباری اور غیر اخباری بنانے والے، ہم چاہے جس اعتبار سے بھی بن جائیں مگر ماتم ایک صف میں ہوگا، نماز اسی مسجد میں ہوگی، صلوات علی محمد۔ ابھی بھی یہودیت کامیاب نہیں ہو سکی، ابھی بھی عیسائیت کامیاب نہیں ہو سکی۔ مسجد جانے سے روک سکتے ہو، مسجد الگ بنوا نہیں سکتے۔ ہماری کسی مسجد پہ دیکھو لکھا ہوا کہ فلانے کی مسجد ہے، فلانے کو آنا منع، فلانے کو جانا منع۔ ارے مسجد میں آنا جانا وہ منع کرے جن کے اجداد کے دروازے مسجد میں بند ہوئے تھے، جن کے اجداد کے دروازے مسجد میں بند ہوئے تھے۔ کاظمی، تمہارے دادا کا دروازہ مسجد میں کھلا تھا، سب کا دروازہ بند تھا، علی اسی راستے سے آنا جانا کرتے تھے، علی مسجد سے آنا جانا کرتے تھے۔ تو ساری مسجدوں پہ مینار ہے، کعبے پہ مینار کیوں نہیں ہے؟ مینار ہونا چاہیے، مینار ہونا چاہیے۔ میں بہت پریشان تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں جب آئی جب علامہ ذیشان حیدر جوادی کے ذریعہ لکھی گئی ایک روایت پڑھی، علامہ ذیشان حیدر کی جوادی کے ذریعہ لکھی ہوئی جب روایت پڑھی، علامہ لکھتے ہیں کہ مسجد پہ مینارہ ہے، کعبے پہ مینارہ اس لیے نہیں ہے کہ جب آخری امام ہائے 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 علی، جب آخری علی پردے سے آئے گا تو عباس کا علم کعبے کی چھت پہ لگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ہاں، عباس کا علم کعبے کی چھت پہ لگایا جائے گا، عباس کا علم کعبے کی چھت پہ لگایا جائے گا۔ اب ہم سے نہ پوچھئے کہ منظر کیا ہوگا، ارے کعبے کے صحن میں بھی کتنوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک سوال کہیے، معاملہ عجیب ہوگا۔ کعبے کی چھت پہ عباس کا علم، یہ بھی نظام قدرت ہے کہ جہاں سے پہلا علی ملا
वहीं से आखिरी अली के आखिरी अली जब आएगा तो काबे से जाहिर होगा, काबे से निकलेगा, काबे से निकलेगा, मज़ार पैगंबर तक आएगा। लिहाजा दोनों के शिफ्टिंग की तैयारी की गई, दोनों के शिफ्टिंग की तैयारी की गई। सुनिए, जिसकी विरासत होती है वो घबराता नहीं है। जब ये जमीन मेरी है तो घबराएगा वो जो काबिज है। या अली, हम इत्मीनान से बैठेंगे कि केस के बाद, मुकदमे के बाद, हर फैसले के बाद पेपर पे हमारा नाम है तो ये जमीन हमको मिल के रहेगी। पैनल है खादिमुल हरमैन, पढ़ने वाले मुसलमानों खिदमत कर लो, खिदमत कर लो, खिदमत कर लो, मगर जब असल मुतवल्ली पर्दे से आएगा, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, असल मुतवल्ली जब पर्दे से आएगा, असल मुतवल्ली जब पर्दे से आएगा तो जितने नकली मुतवल्ली है वो सब पर खास हो जाएंगे, सब पर खास हो जाएंगे। काबे की कमाई से शराब पी के नशे में अली के खिलाफ भौंकने वालों, मातम हुसैन के खिलाफ भौंकने वालों, असले मुतवल्ली अभी पर्दे में बैठा हुआ है। हमें शौक नहीं है, रखो काबा अपने पास, शौक से रखो। हाँ, हम काहे नहीं चाहेंगे कि हमारे बाप की जाए विलादत की हिफाजत हो। करो करो करो, तबर्रा मत पढ़िए, तबर्रा मत पढ़िए, तबर्रा मत पढ़िए। अरे हम कहाँ पढ़ रहे हैं, आप तो खुद ही तबर्रे में उलझे हैं। जाए विलादत है हमारे बाप की, वो चक्कर आप लगा रहे हैं, तवाफ आप कर रहे हैं, खिदमतगार। अरे भैया, आपका घर है, वहां से हम चिढ़ते हैं तो आपके घर में जाके झाड़ू लगाएंगे, बल्ब जलाएंगे, सफाई करेंगे। कहने के मौलाना ये मुमकिन ही नहीं है, जब आपसे झगड़ा तो आपके घर काहे को जाएंगे। ये अजीब बात है, अजीब बात है, अजीब बात है। अहल से नफरत है, बैत से मोहब्बत है। अजीब मसला है, अहले बैत को नहीं मानते हैं, अहल को नहीं मानते, मगर बैत को मानते हैं। अबू तालिब की विरासत काबे तक पहुंच गई, काबे पे कब्जा है अबू तालिब का। मोहम्मद तुम्हारा भतीजा है कि अबू तालिब का भतीजा है? कहाँ कहाँ से अबू तालिब को हटाओगे, कहाँ कहाँ से इस शख्सियत को निकालोगे। सुनो, हमने इसीलिए इनकी ज़बात को हमेशा अलैहिस्सलाम कहा है। हमने इनकी आखिरी मरहला, हमने इनकी ज़बात को हमेशा अलैहिस्सलाम कहा। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग मर जाने के वाले के आगे क्या लिखते हैं, मरहूम। मरहूम के मानी क्या है? जिसके ऊपर रहम किया गया हो, रहम किया गया हो, यानी काम हो चुका है, यकीन है। एक लफ्ज होता है कि होगा या कर। मैंने कहा कि एक गिलास पानी दीजिए, अब आपकी मर्जी है कि आप दें या ना दें, लेकिन मैं कहूँ कि फला साहब को गिलास पानी दे चुका तो इसका मतलब काम हो गया। अजीब मरहला है। हमने अपने इमामों को अलैहिस्सलाम कहा। अलैहिस्सलाम का तर्जुमा होता है अल्लाह का सलाम उनके ऊपर है, न कि होगा। नहीं तवज्जो कर रहे? अल्लाह का सलाम उनके ऊपर है, न कि होगा। हमने अपने मरने वालों को मरहूम कहा कि अल्लाह रहम कर चुका है, ना कि करेगा। अब तुम्हारे रज़ी अल्लाह से हमारा मरहूम बेहतर है कि नहीं है? या अली, या अली, जरा मेरे साथ आ जाइए। आखिरी मरहला, तुम्हारे रज़ी अल्लाह से हमारा मरहूम बेहतर है कि नहीं है? मरहूम के मानी है रहम हो चुका है, और रज़ी अल्लाह के मानी है अल्लाह राजी हो जा। अब होगा कि नहीं होगा? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। हमने अपने मरने वाले को
मरहूम कहा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बुलंद तरीन नारे सलवात पढ़ दे। तवज्जो, आप तवज्जो रहें। हमने अपने मरने वाले को रजी अल्लाह नहीं कहा, मरहूम कहा, इसलिए कि रजी अल्लाह कहने में इश्काल है कि अल्लाह राजी होगा कि नहीं होगा। यानी जिनके बारे में ये शक हो कि खुदा राजी होगा कि नहीं होगा, बख्शे जाएंगे कि नहीं बख्शे जाएंगे, उन्हें कहा जाता है रजी अल्लाह अन। और जिसके बारे में ये यकीन हो कि ये बख्शे जाएंगे, उन्हें रजी अल्लाह नहीं मरहूम कहा जाता है, उन्हें मरहूम कहा जाता है। इसलिए हमने अपने यहाँ की औरतों के आगे लफ्ज लिखा मरहूमा, इनके ऊपर अल्लाह का रहम हो चुका है। अपने आबा व अजदाद के नाम के आगे लिखा मरहूम, यानी इनके ऊपर अल्लाह का रहम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि हम ऐसे दामन से मुतमस्सिक हुए कि जब मरे तो सनद मिली कि तुम बख्शे जा चुके हो, तुम्हारा गुनाह माफ हो चुका है। फरमाया इमाम ने कि हमारे जद अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग को लकड़ी खा जाती है, जैसे आग को लकड़ी खा जाती है, गुनाह बाकी नहीं रहते। तवज्जो, घबरा तो नहीं रहे अंधेरे से, हम दिख रहे हैं कि नहीं आपको? एक बुलंद तरीन नारे सलवात पढ़े। 3 मिनट और लेना चाहता हूं आपका तवज्जो, शायद जब तक जनरेटर भी ठीक हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा। अली की मोहब्बत गुनाहों को खा जाती है। मौला मिंबर कूफा पे बैठे हैं, एक शख्स आया, आके सर झुका के कहने लगा, या अली मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हो गया। मौला ने यह नहीं पूछा कि क्या गुनाह हुआ है, तवज्जो, मौला ने यह नहीं पूछा कि गुनाह क्या हुआ है, उसे फौरन सजाएं सुनाना शुरू कर दी। तुमने जो गुनाह किया है उसकी 3 सजाएं हैं, तुमने जो गुनाह किया है उसकी 3 सजाएं हैं। या अली पूछ तो लीजिए, या अली पूछ तो लीजिए। का गुनाह पूछने की क्या जरूरत है, मैं इसकी सारी नस्ल को जानता हूं, मैं इसकी सारी नस्ल को जानता हूं। तवज्जो, शायद अगले साल आपको याद रह जाए और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अली सवाल का जवाब देता है, अली पूछता, जो पूछ ले वो अली कहाँ है? अली ने कभी किसी से पूछा ही नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं, अली ने कभी किसी से नहीं पूछा, अली जवाब देते हैं। का सुनो, तुमने जो गुनाह किया है उसकी 3 सजाएं। पहली सजा यह है कि तुम्हारा सर तलवार से उड़ा दूं, वो सर झुका के खड़ा रहा। दूसरी सजा का तुम्हें सूली पे चढ़ा दूं, चुप रहा। तीसरी सजा का कहो तो मैं तुम्हें आग में जला दूं। हाथों को जोड़ के कहने लगा, या अली तीसरी वाली सजा अच्छी है। नहीं, आप पहुंचे नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उसने तीसरी सजा का इंतखाब क्यों कर लिया। हाथों को जोड़ के कहने लगा, या अली ये तीसरी वाली सजा अच्छी है, न मुझे तलवार वाली सजा चाहिए, न मुझे सूली वाली सजा चाहिए, मुझे तीसरी वाली सजा चाहिए। वो तीसरी सजा कौन सी है? कि आग में मुझे जला दीजिए। मौला मिंबर से नीचे आए, आवाज दी, कम्बर, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बुलंद तरीन नारे सलवात पढ़े। कम्बर, मुझे कम्बर, जाओ और जाने के बाद 1000 लकड़ियों का इंतजाम करो, 1000 लकड़ियों का इंतजाम करो और पूरे शहर में यह ऐलान कर दो कि आज अली
اپنے ایک چاہنے والے کو آگ کی سزا دینے جا رہے ہیں. لائٹ کٹی، جتنی سستی آئی، جتنی گرمی لگی، یہ روح افزا پی کے ساری تھکن اتر جائے گی آپ کی. اچھا والا روح افزا ہے، ایک نمبر کا شربت پیجئے، صبح ختم ہو جائے گا مگر یہ شربت قیامت تک باقی رہے گا. اور محشر میں بھی یہ شربت کام نہ آئے تو نام بدل دیجئے گا. سن لیجئے، سنیے سنیے، اعلان کر دو. قمبر نے اعلان کیا، ڈگڈگی پیٹ دی گئی کہ علی آج اپنے ایک شیعہ کو آگ کی سزا دیں گے. 1000 لکڑی آئی، اسے لٹایا، لٹانے کے بعد اس کے اوپر لکڑی سجایا اور سجانے کے بعد مولا نے فرمایا چلا دو. مولا نے فرمایا چلا دو. بڑی آسانی سے سن لیا، جلا دو. علی کہہ رہے چلا دو، لکڑی کو جلا دو، لکڑی کو جلا دو. ہائے ہائے لکڑی کو جلا دو، لکڑی میں آگ لگا دو. ارے لوگ ٹوٹ پڑے کہ شیعہ ملا ہے جلانے کے لیے. ہاں ہاں، لوگ ٹوٹ پڑے. کسی نے ادھر سے آگ لگائی، کسی نے ادھر سے آگ لگائی. بھائی آگ لگانا ان کا پرانا کام تھا. یہ تو ہر جگہ آگ ہی لگایا کرتے تھے. ادھر سے آگ لگائی، ادھر سے آگ لگائی، شعلے اٹھنے لگے، شعلے اٹھنے لگے، چلنے لگے. سب بڑے خوش ہوئے کہ آج علی پھنسے. اپنے شیعہ کو اپنے ہاتھوں سے جلانا پڑ گیا، آگ لگانی پڑ گئی، آگ لگانی پڑ گئی. توجہ توجہ، مجمع گھیرے تھا. جب آگ جل گئی، لکڑی راکھ ہو گئی، مجمع منتشر ہونے لگا، مجمع منتشر ہونے لگا. جیسے ہی مجمع منتشر ہونے لگا، جیسے ہی مجمع منتشر ہونے لگا تو مدینۃ المعاجز کا لکھا ہوا یہ جملہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ڈھکی ہوئی راکھ سے علی کا چاہنے والا ایسے نمودار ہوا جیسے بادل سے چودھویں کا چاند نکلتا ہے. ایسے راکھ سے نمودار ہوا جیسے بادل سے چودھویں کا چاند نمودار ہوا. اب جو باہر نکل کے آیا تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے دیکھا، کسی نے پاؤں پکڑ کے دیکھا، کسی نے چہرے کو غور سے دیکھا، کسی نے لباس کو غور سے دیکھا. نہ کہیں آگ، نہ کہیں چھالا، نہ کہیں کوئی زخم، نہ کہیں کوئی پریشانی. سب حیران، سنو، سب حیران، سب پریشان. جب پریشانی اور مشکل حد سے زیادہ بڑھی تو اسے چھوڑا، مشکل کشا کے در پہ دوڑے. مشکل کشا کے پاس علی کو چاروں طرف سے گھیرا. یا علی یا علی یا علی. ارے آپ نے تو اسے جلا دیا تھا، آپ نے تو اسے جلا دیا تھا. یا علی آپ نے تو اسے جلایا تھا، مگر لکڑی جل گئی، یہ نہیں جلا. لکڑی جل گئی، یہ نہیں جلا. علی پلٹے، پوچھا بھائیو کیا تم نے آگ لگاتے ہوئے نہیں دیکھی؟ کہا ہم نے دیکھا. پہلے تصدیق کرائی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آگ لگائی گئی؟ کل لگی. شعلے اٹھے، کہا اٹھے. یہ آگ کے اندر موجود تھا. تو مجمع نے کہا یا علی سب کچھ ہوا مگر جلا نہیں، جلا نہیں. تو مولا نے مسکرا کے فرمایا ہم نے تو جلا دیا تھا مگر آگ میں جلانے کی طاقت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ صلوات پڑھیے محمد. آگ میں جلانے کی طاقت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ مجمع نے پلٹ کے سوال کیا کہ پھر اس گناہ کا کیا ہوا، سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مولا نے فرمایا جب یہ آگ کے قریب جا رہا تھا اس کا دل پروردگار کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے آواز دی وارے الہا، اس علی کا واسطہ، یا علی اس علی کا واسطہ، اس علی کا واسطہ کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. جیسے ہی یہ متوجہ ہوا، جیسے ہی یہ متوجہ ہوا اللہ نے اس کے گناہ کو بخش دیے. کہا یا علی پھر جلایا کیوں؟ جب گناہ بخشا گیا تو جلایا کیوں؟ جلایا کیوں؟ کہا جلایا اس لیے
جلایا اس لیے، توجہ، جلایا اس لیے تاکہ تم کو خبر ہو جائے کہ علی کا شیعہ اگر گنہگار نہ ہو تو 1000 لکڑیوں کی آگ بھی اسے جلا نہیں سکتی۔ اب آپ جاگے یا نہ جاگے جملہ سن لیجئے، اب ہم سے نہ پوچھئے گا کہ کون سی دعا پڑھ دی کہ 9 محرم کو آگ سے گزر گئے، آگ سے گزر گئے اور نہ جلے۔ ارے پیغام تو مل گیا نا کہ جب علی کی محبت دل میں ہوتی ہے تو آگ جلا نہیں پاتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ علی کی محبت جب دل میں ہوتی ہے تو آگ جلا نہیں سکتی۔ گزر گئے لوگ، آگ جلا نہیں پائی، لوگ حیران دیکھتے رہے، پریشان کھڑے دیکھتے رہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، محبت علی ایسی شے ہے جو ہمیں یہاں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ ہر جگہ محبت علی نے اپنا ایک معیار بنایا ہے اور علی نے اپنے چاہنے والوں کو کسی مقام پر رسوا نہیں ہونے دیا، ذلیل نہیں ہونے دیا۔ علی کے چاہنے والے ہو تو یقین رکھو کہ تم رسوا نہیں ہو سکتے، تم ذلیل نہیں ہو سکتے۔ کبھی ہاتھ پھیلاتے ہوئے عباس کے سامنے یہ نہ سوچا کرو کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، عباس ہے، عباس ہے، تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ کبھی علی کے مزار پہ مانگتے ہوئے یہ نہ سوچا کرو کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، علی ہیں، دشمن کو دیتے ہیں دوستوں کو کیوں نہ دیں گے۔ کبھی بی بی سیدہ سے مانگتے ہوئے یہ نہ سوچا کرو گے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، فاطمہ ہیں، دشمن کو واپس نہیں کیا، تمہیں کیسے واپس کر دیں۔ ہاں مانگو، بڑے تہذیب سے مانگنا، بڑے ادب سے مانگنا، اس لیے کہ ان کے یہاں ملائکہ نے جھولیاں پھیلا پھیلا کے بھیک مانگی۔ کائنات کو سب کچھ دیا ہے محمد نے، بہت کچھ دیا، مگر علی کی بیٹی نے 2 چیز مانگی کائنات سے، دنیا نے نہیں دیا۔ بہت دیا، کیا کیا نہیں دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، شان و شوکت دی۔ جب علی کی بیٹی حسین ہو گئی زینب، اس نے 2 چیز مانگی، ایک اپنے لیے چادر مانگی، امت نے نہیں دیا، دوسرا بھیا کے بکھرے ہوئے لاشے کے لیے کفن مانگا۔ عزادارو، کسی مسلمان کا جنازہ اگر پڑا رہے تو ایک مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ اسے کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے کفن دے دیتا ہے، مگر اللہ اکبر، زہرا کا لاڈلا کتنا قریب ہو گیا تھا۔ گھوڑے کی ٹاپوں سے بکھرا ہوا جنازہ پڑا رہا، مگر کسی نے کفن نہ دیا، کسی نے دفن نہ کیا، کسی نے غسل نہ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام سجاد باعجاز امامت کربلا کے میدان میں آئے، بنی اسد والوں کو پکارا، اے بنی اسد والوں آؤ تاکہ ہم شہداء کا جنازہ دفن کر سکے۔ عزادارو، ایک ایک شہید کو دفن کیا، کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، کبھی عمر محمد کا جنازہ اٹھایا، کبھی قاسم کا جنازہ اٹھایا، کبھی علی اصغر کا جنازہ اٹھایا، ایک ایک جنازے کو دفن کر دیا۔ تو ایک نشیب کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال شدہ میت زمین پہ بکھری پڑی ہے۔ آواز دیے بنی اسد والو،
چٹائی کا انتظام کرو، یہ میرے غریب بابا کی میت ہے، ارے گھوڑے کی ٹاپوں سے اتنی زیادہ بکھر چکی ہے کہ اٹھانا محال ہے۔ شوگوارو، کربلا کا کفن تمہیں مبارک ہو، مگر حسین کو تو ایک چٹائی میں دفن کیا گیا۔ بنی اسد والے چٹائی لے کے آئے، امام نے میت کو چٹائی میں رکھا، چٹائی میں میت کو لپیٹا، ارے قبر کے نزدیک پہنچے تو قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی لا سید سجاد، میرے غریب لال کو میرے حوالے کر دے۔ سوگوارو، حسین کو دفن کر دیا۔ امام سید سجاد نے دفن کر کے ترائی کی طرف چلے، ترائی کی طرف چلے۔ سنو گے، جب ترائی کی طرف چلے تو سید سجاد کلیجہ تھام کے بیٹھ گئے، کلیجہ تھام کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشقیاء نے بعد شہادت عباس کے جنازے کو تلواروں سے اتنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تلواروں سے اتنا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا کہ قبر میں سید سجاد نے ارے ایک ایک ٹکڑے کو اٹھا کے رکھا، چچا کو دفنایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب زینب قید سے چھٹ کے آئی، عباس کی قبر پہ پہنچی تو پہچان نہ سکی، پوچھا سید سجاد یہ اصغر کی قبر ہے یا عباس کی قبر؟ فرمایا اے پھپھی اماں، یہ قبر آپ کے شیر کی ہے، مگر ہائے لاش کو اتنا ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ قبر چھوٹی سی نظر آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیانم الذین ظلموا منقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، بار الہ ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے۔ کریم پروردگار محمد والے محمد کا بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو صاحب روزگار کر دے، انہیں مال خدیجہ میں سے دولت عنایت فرما۔ کریم معبود تجھے واسطہ ہے زین العباد بیمار کا، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ واجب عنایت فرما۔ کریم معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مرکوز ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ کریم معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بالخصوص داعش کو نیست و نابود کر دے۔ کریم پروردگار جن مرحومہ کے اشارے ثواب کی مجلس ہے ان کے تمام سیاحت کو بخش دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ کریم پروردگار متقی خون حسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو اس قابل بنا دے ہم بھی امام کے لشکر میں شمار ہو سکے۔ تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ گزارش کو 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رضیہ بانو بنت عبداللہ کی روح کو اصال ثواب کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل Imam Hussain, Imam Hussain.
زہرا در و دیوار کے بیچ گئے بابا، زہرا در و دیوار کے بیچ گئے بابا، زہرا در و دیوار کے بیچ گئے بابا، زہرا در و دیوار کے بیچ گئے بابا۔ دیکھو تو ذرا کہ مصیبت میری بابا، زہرا در و دیوار کے بیچ گئے بابا، زہرا در و دیوار کے بیچ گئے بابا۔ جو کوہ ستم گر گیا مختون ہوئی میں، مارا گیا محسن میرا مختون ہوئی میں، یوں کوہ ستم گر گیا مختون ہوئی میں، مارا گیا محسن میرا مختون ہوئی میں، ٹوٹا میرا پہلو میں شکستہ ہوئی بابا، زہرا در و دیوار کے بیچ گئے بابا، زہرا در و دیوار کے بیچ گئے بابا۔ بات آپ کے کس طرح حج بدلا ہے مقدر، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا مجھ پر، ہنستے رہے سب اور میں روتی رہی بابا، زہرا در و دیوار کے بیچ گئے بابا، زہرا در و دیوار کے بیچ گئے بابا۔ زہرا پہ بابا وہ مصیبت کی گھڑی تھی، دربار میں سب بیٹھے رہے اور میں کھڑی تھی، امت تیری اولاد سے جو پھر گئی بابا، زہرا در و دیوار
अब बैठ के पढ़ती हूँ नमाजों को भी बाबा ज़हरा दरो दीवार के बिछा मेरी बाबा ज़हरा दरो दीवार के बिछा मेरी बाबा गिरती हूँ मुसल्ले पे गम और रंज के मारे गुर्बत पे मेरी रोते हैं तस्वीर के दाने किस दर्जा ये बेटी तेरी बेकस हुई बाबा अब ज़ब्त का यारा नहीं बाबा मेरे बस में बाबा मैं ज़ईफ़ा हुई 18 बरस में पहचानेंगे किस तरह से सूरत मेरी बाबा रुकती है मेरी सांसें बहुत आप है घुटन भी बढ़ता है मेरा दर्द है जख्मों में चुभन भी क्या इससे बड़ी होगी मुसीबत कोई बाबा करता है लाला शुबह करता है दुआ दिल से लाला शुबह एक दिन बढ़ जाए मेरी बेसा या लहद पर रूदा दे अलम मेरी जो इसने लिखी बाबा ज़हरा दरो दीवार के बिछा